میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. جناب عاصم منیر صاحب سے میں ڈائریکٹلی مخاطب ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو. نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے ہمارے لیے اس وقت. پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگتی جا رہی ہے. اکٹھے مل کے حل نکالنے کی ضرورت ہے. وہ آلریڈی ہم اس سے میرا خیال ہے لیٹ ہو گئے ہیں اس سے. اس کو جتنی جلدی ہو سکے اگر میرا بس چلے میں کچھ کر سکوں تو میرا خیال ہے کل میں پکڑ کے سب کو بٹھاؤں کہ بیٹھیے اینڈ ہیمر آؤٹ اے سولوشن فار پاکستان پلیز. اس تشویشناک معاملات پہ، اس پس منظر پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، سابق کمانڈر ہیں آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے اور ہماری فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ظاہر ہے کہ پوری دنیا بہت تشویش میں ہے. ہمارے پاکستان کی معاشی حالات کی وجہ سے، ہماری سیاسی تقسیم کی وجہ سے، ہمارے یہاں دہشت گردی میں لوٹ آنے کی وجہ سے، ہمارے پڑوس میں افغانستان میں افراتفری کی وجہ سے، ہمارے اطراف میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے. مگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں عالمی میڈیا میں اور جو عالمی نامی گرامی تھنک ٹینکس ہیں وہ پاکستان کے بحران کا جب ذکر کرتے ہیں تو دنیا کو یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے اور وہاں یہ ایک دگرگو کیفیت ہے. تو یہ ایک ہماری اپنی پریشانی ایک جگہ، مگر دنیا میں اس کا جو اینگل لیا جا رہا ہے وہ شاید بہت تشویشناک ہے. جی خان صاحب، یہ پاکستان کی جو جوہری طاقت ہے، جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اتنی مضبوط ملک بنا دیا ہے پاکستان کو، وہ دنیا کی نظر میں آج سے نہیں بہت پہلے سے کھٹک رہا ہے. اور یہ آپ کو یاد ہو جب پچھلے دہائی میں دہشت گردی نے تھوڑا زور پکڑا تھا تو سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں یہ خطرہ ہے کہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں. اور یہاں تک بھی رپورٹ ہوا تھا کہ جو امریکن کی اسپیشل ٹیم ٹرین کی گئی ہے جو دبئی تک آ کر رک گئی تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو جا کے وہ ان پہ قبضہ کر لیں تاکہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ پڑے. دوسرا انڈر لائنگ آئیڈیا دیکھیے، بار بار جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک متوازن ملک نہیں ہے، پاکستان میں لاپ سائیڈڈ سوچ ہے، پاکستان میں دہشت گردی فروغ پا رہی ہے. اور یہی اس کے بیک ڈراپ میں جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے ہیں تو ان کو ڈر یہ ہے اس صورتحال میں پاکستان کو ایکسٹریم سٹیپ نہ لے لے یا پاکستان کے جو اثاثے ہیں یہ غیر محفوظ ہو کر دنیا کے لیے مسئلہ نہ بن جائے. حالانکہ تاریخ اس سے بہت مختلف ہے. سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ امریکہ نے خود کیے ہیں. ان کے ایسی اثاثے گم بھی ہوئے ہیں اور ابھی تک ملے بھی نہیں ہیں ان کے. اس کے بعد بھارت میں دیکھیے تو صرف پچھلے سال 3 بہت بڑے ایسی اسمگلنگ رنگ پکڑے گئے جو کئی شہروں کے حساب سے فضائل مٹیریل اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کے اثاثے نہ صرف محفوظ ہیں، دنیا اس کو تسلیم بھی کرتی ہے، بلکہ یہ اثاثے اللہ تک کے فضل و کرم سے اس حالت میں ہیں کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت، اور یہ میں بڑا ذمہ داری سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت جو کوئی بھی حربہ استعمال کر لے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ان اثاثوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور جب میں کوئی طاقت کہتا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ اور ان کے نظر میں یہ کھٹکتے رہے ہیں. اب جب بھی یہ میڈیا میں اس کو زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ دنیا کی نظر میں پاکستان کو پھر ایک ایسی ریاست کے طور پہ پیش کیا جائے جو سٹیبل نہیں ہے، جو کسی کو بھی خدا نہ خواستہ اندر سے امپلوڈ کر سکتی ہے. سب وجوہات کی جو آپ بنا نے پر پس اس کا آپ نے منظر ذکر پیش کیا کیا ہے. الحمدللہ یہ 100% درست ہے. دنیا اس سے بالکل کسی کو اس پہ اختلاف نہیں ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا جنرل صاحب کہ ہم اپنا جو تصور اور تاثر ابھر رہا ہے، مثال کے طور پہ اس پورے ہجانی کیفیت میں، سیاسی، معاشی، سیکیورٹی ہجانی کیفیت میں، اگر پرائم منسٹر نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی اور ایک انیشیٹو شروع کیا تھا کہ چلے سارے مل کے بیٹھتے ہیں اور اس کو طے کرتے ہیں، پھر وہ کہیں کھو گئی، اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں، پھر اچانک اس کا بالکل بھول گئے خود پرائم منسٹر اور ان کی حکومت اور تمام چیزیں. اس میں کسی دنیا کا تو ہاتھ نہیں ہے نا. اور اس دوران ہم بری طرح سے ہمارا میل ڈاؤن جو ہے نا، اکنامک میل ڈاؤن، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ ہم انہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں نا کہ ہماری مدد کیجئے. تو آخر ہمیں بھی تو کچھ اپنے لیے کرنا ہوگا نا کہ ہمارا جوہری قوت کا، مضبوط جوہری قوت کا تصور خراب نہ ہو. جی خاص صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے. میں تو حیران ہوں کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے انہوں نے پاکستان کے جو کرائسس کی اناٹمی ابھی تک ڈسکس نہیں کی بیٹھ کے.
بلا لی انہوں نے کانفرنس تو بلا لیتے مل کے بات کرتے، لوگوں کے پاس چلے جاتے. اگر اتنی درد تھا ان کا دل میں تو چلے جاتے ان کے پاس، خان صاحب کے پاس چلے جاتے. خان صاحب کے اوپر اونس ہوتا کہ اگر وہ انکار کرتے وہ خود اپنے ہی اندر سے جو ان کے مسائل ہیں جس پی ڈی ایم کے اندر سے وہ ایک وجہ بنتے ہیں ان کے لیے. پھر ان کا فوکس نہیں ہے. خان صاحب بدقسمتی اس بات کی ہے کہ فوکس نہیں ہے ان سارے کرائسس کا. جو چیزیں ہم حل کر سکتے ہیں امیجیٹلی ان کی طرف ہم قدم بڑھانا چاہتے نہیں ہیں. سیاسی استحکام وہ پہلی منزل ہے، وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں اٹھانا پڑے گا. جب تک وہ نہیں آئے گا آپ کا تو معاشی بحران کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں. اس کا امیجیٹ تو کوئی سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں ایک متحد قوم کے طور پر آپس میں سیاسی اختلافات رکھتے ہوئے ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے مسائل حل کرنے کی نہ صرف اہلیت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ اس کی طرف ہم آگے بڑھ بھی رہے ہیں. اس کے لیے پہلے تسلیم تو کریں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ان میں سے کون سے ایسے مسائل ہیں جو امیڈیٹلی حل ہو سکتے ہیں، کون سے ان کو. جنرل صاحب آپ یہ فرمائیے گا، اپنے وسیع تجربے اور ماشاءاللہ بے پناہ وہ تجربہ ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ پوری صورتحال میں، جب ہم جیسی جوہری قوت جو دنیا کی آنکھ میں کھٹکتی ہے اس کا اکنامک میلٹ ڈاؤن نظر آئے گا، اس کا وہ کنٹری بری طرح سے پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہوگی جیسے کہ آج ہے. مطلب ایک ایسی تباہی خط تنسیق ہے ملک کے درمیان جس نے بالکل ملک کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارے یہاں دہشت گرد اس کمزوری کو بھاپتے ہوئے لوٹ کے آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا واقعہ پشاور میں ہو گیا ہے، اس کے بعد ہمارا فی الحال تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ آخری واقعہ اللہ کرے ہو، لیکن شاید یہ آخری واقعہ نہیں ہے اور یہ ایک نئے دور کی ابتدا ہو گئی ہے پاکستان میں. تو آفٹر آل اس بھیانک پورے منظرنامے میں ہمیں اس بات سے آگاہ ہونا ہوگا نا کہ ہمارے جو ایگزسٹنشل تھریٹ بن رہا ہے یہ ساری صورتحال، اور دنیا اگر اس پوری صورتحال میں ہمیں اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت میں بات دیکھے گی تو پھر سوالات اٹھائے گی نا، جو کہ ہمارے لیے بہت ان سے نمٹنا اس کمزور معاشی حالت میں، اس کمزور اندرونی خلفشار میں اس سے نمٹنا ہمارے لیے مشکل ہوگا نا سر. جی خان صاحب یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھئی جب پاکستان کے اندر سے ہم خود احساس نہیں کر رہے اس چیز کا، جب جو ہمارے دعویٰ دار ہیں ہمارے حکمران ہونے کے، سیاسی لیڈرشپ کے جو دعوے دار ہیں، جب وہ خود اس کا احساس نہیں کر رہے کہ پاکستان کے خطرات کس قدر شدید ہیں اور آئے دن بڑھ رہے ہیں، اور ان کو خطرات کو کم کرنے کے لیے کم از کم آپ نے کوئی قدم ایک تو اٹھانا ہے نا. ابھی تک اس قدم کو اٹھانے کو ہم تیار نہیں ہیں. باتیں آپ سن لیجئے ان سے جو بھی کرنے چاہتے ہیں. جب تک خود بحیثیت قوم ہم ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ سامنے نہیں آئیں گے، اور کہ سب سے پہلا جو ہوگا وہ آپ کے قوم میں اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد اس لیے نہیں کہ بھئی آپ ہر چیز بھول کے سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں گے. سیاسی اختلافات رہیں گے، لیکن ان سب کے باوجود دنیا آپس میں مل کے بیٹھ کے اپنی ملکی مسائل تو حل کرتی ہے نا. ہم اس طرف جانے کو تیار نہیں ہیں. ہم جو سخت فیصلے کرنے ہیں اس کو تیار نہیں ہیں ہم لوگ. ہم اپنے جو ایک چھوٹے چھوٹے مفادات کے دائرے میں پھنس کے رہ گئے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. خان صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. آج کے دور میں ہر چیز جب آپ دیکھتے ہیں، سیاسی ابتری دیکھ لیجئے، معاشی میلٹ ڈاؤن دیکھ لیجئے، آپس میں جس طریقے سے انتشار ہے وہ دیکھ لیجئے، جو گالنگ بلوچ ہو رہی وہ دیکھ لیجئے. تو وہ جو دشمن کوشش کر رہا تھا کہ ففتھ جنریشن وار کے ذریعے پاکستان کو اندر سے کمزور کرے، دشمن کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں اس بات کی. ہم خود جو اپنی جڑیں کاٹنے پہ بیٹھے ہوئے اس چیز کے لیے، سب سے پہلے خود اپنا ہاتھوں میں روکنے ہوں گے نا. ہاتھ سے آ رہی ہیں تو پرے رکھیں گے تو ہی بات کریں گے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے. تو جنرل صاحب کتنا ہم انتظار کریں کہ یہ صورتحال ہو، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم ریزروز جو ہیں ہمارے وہ 2.8 ارب ڈالر کے خالی ریزرو رہ گئے ہیں. ہمارے پڑوس میں صرف ایک بزنس گروپ نے 6 اسٹاک مارکیٹ کے سیشنز میں 100 ارب ڈالر ضائع کیے. ہمارا مقابلہ کہیں کسی سے نہیں ہے اور یہ ایوری ڈے ڈپلیٹ ہو رہا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے، اب سے لے کے آئی ایم ایف کا پروگرام اپروو ہو جائے تقریباً 1.5 ماہ لگ جائیں گے. ایک دن ہمارے لیے کرٹیکل ہے، اور اس دوران جو ہے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز پرائم منسٹر نے دی اور اس کے بعد خود ہی اس کو بھول گئے، خود ہی اس کو جو ہے وہ غائب کر دیا. اور یہ سارے ٹیررسٹ تھریٹ تو ہمارے لیے تو ایوری ڈے امپورٹنٹ ہے. اور اگر پولیٹیشینز نہیں اٹھتے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے خان صاحب، میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. جناب منیر صاحب سے میں ڈائریکٹلی مخاطب ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو.
نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے ہمارے لیے اس وقت. پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگتی جا رہی ہے، اور یہ جس طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اکٹھے مل کے حل نکالنے کی ضرورت ہے، وہ آلریڈی ہم اس سے میرا خیال ہے لیٹ ہو گئے ہیں. اس کو جتنی جلدی ہو سکے، اگر میرا بس چلے، میں کچھ کر سکوں، تو میرا خیال ہے کل میں پکڑ کے سب کو بٹھاؤں کہ بیٹھیے اینڈ ہیمر آؤٹ اے سولوشن فار پاکستان. پلیز کوئی بٹھائے ان کو لے کے، کوئی خود نہیں بیٹھنے کو تیار. یہ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی پاکستان کے قابل قدر سابق سینئر آفیسر ہیں، ہماری اسٹریٹجک کمانڈ فورس کو لیڈر رہ چکے، اس کو کمانڈ کر چکے ہیں.